بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آر لا لیکچر سیریز. ہم پیپر پڑھا رہے ہیں آپ کو LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 پیپر 3 ٹائٹلڈ ایز سوشیالوجی 1. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن. سماجی طبقہ بندی کیا ہوتی ہے، اس سے سماجی طبقہ بندی کا میننگ، ڈیفینیشنز اور مختلف فیکٹرز یہ ہم آج آپ کو پڑھا رہے ہیں. تو اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر سب سے پہلے میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن پڑھا دیتی ہوں. انٹروڈکشن آپ نے اچھا سا ہر کوسچن کے پوائنٹ آف ویو سے تیار کر لینا ہے. Introduction. The people in every society have different ranks as high and low. This distribution of people of society in groups on the basis of their status is called social stratification. This distribution may be on the basis of occupation, caste, education, source of income, prestige, and political power. The people attain these sources and get into a class. In this way, the whole society is divided into a few classes, generally high, middle, and low, called stratification. اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ہوگا اس کو ہائی اور لو درجے میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ جو لوگوں کی تقسیم ہوتی ہے وہ معاشرے کو مختلف طبقوں میں تقسیم کرتی ہے، اور اس مختلف طبقوں کی تقسیم کا نام کیا ہے؟ سوشل اسٹریٹیفیکیشن. اگر میں سادے لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو کسی بھی معاشرے کی جو طبقہ بندی ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن. سماجی طبقہ بندی کو سوشل اسٹریٹیفیکیشن کہتے ہیں. اور اس کی لوگوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کون سی بیسس پر کیا جاتا ہے؟ آن دی بیسس آف دی ایجوکیشن، تعلیم، سورس آف انکم، ذریعہ معاش، پریسٹیج، عزت اور پولیٹیکل پاور. کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ہر کوئی تو MNA نہیں ہوتا نا، نہ ہی ہر کوئی MPA ہوتا ہے جس کے پاس، اور نہ ہی ہر انسان جو ہوگا وہ پولیٹیشین ہوگا، سیاستدان ہوگا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو طاقت کی بیسس پر تقسیم کیا جاتا ہے. کوئی MNA ہوگا، کوئی MPA ہوگا، کوئی سٹیزنز ہوں گے، اس طرح سے کوئی بیوروکریٹ ہوگا، کوئی لائر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا. یہ مختلف طبقہ بندی ہے، یہ آن دی بیسس آف دی ایجوکیشن ہے. کوئی معاشرے میں ذمہ دار ہوگا تو کوئی حاری مزارہ ہوگا، کوئی کرایہ دار ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سوشل اسٹریٹیفیکیشن، سماجی طبقہ بندی. اور کوئی بھی معاشرہ ہے وہ لازمی طور پر مختلف طبقوں میں تقسیم ہوتا ہے. کسی ہائر، لوور اور مڈل کلاس تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ ایک اپر کلاس ہوتی ہے، ایک مڈل کلاس ہوتی ہے، ایک لوور کلاس ہوتی ہے. یہ جو طبقہ بندی کی جاتی ہے یہ آن دی بیسس آف دی انکم تقسیم کی جاتی ہے. نیکسٹ پیراگراف کیا ہے؟ Size of land holding in rural areas and type of occupation in urban areas are a major criteria of stratification in Pakistan. پاکستان میں دیہاتی علاقوں میں جو لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے وہ on the basis of their holding land، کہ بھئی کتنے وہ ذمہ دار ہاری اور مزارع نوکر، اس جن کے آن دی بیسس آف دی لینڈ کہ کس کے پاس کتنے مربع ہے، کس کے پاس کتنے ایکڑ ہے، کس کے پاس کتنے مرلے ہے، یہ اس بیسس پہ لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے. اس کے بعد کس اور شہروں میں کس بیسس پر تقسیم کیا جاتا ہے؟ آن دی بیسس آف دی آکوپیشن. کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی چپڑاسی ہے، کوئی نیب قاصد ہے. یہ شعبے کی بیسس پر کہ کس طرح کی نوکری وہ کر رہا ہے اسی طرح سے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. اسٹریٹیفیکیشن ڈیفرز فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی. In United States of America, 22% of population is still considered low class, while these peoples have higher standard of living than the high class of people of Pakistan. Stratification is the classification of people within a society. وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک جو ملک ہے اس کا جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں جو سماجی طبقہ بندی ہوتی ہے اس کا الگ الگ کرائٹیریا ہے. ہر کسی کو الگ الگ بیسس پر تقسیم کیا جاتا ہے. امریکہ میں جو ہماری اپر کلاس ہے، لوگ ان سے زیادہ عیاش اور مطلب دولت میں زیادہ، آسائشوں میں زیادہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو وہ سٹیٹس نہیں ملتا جو ہمارے پاکستان کی سوسائٹی کا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو انٹروڈکشن پڑھایا سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا. سوشل اسٹریٹیفیکیشن کیا ہے؟ سوشل اسٹریٹیفیکیشن سماجی طبقہ بندی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے ہم اس کو مختلف سماج میں تقسیم کرتے ہیں، مختلف گروپس میں تقسیم کرتے ہیں. اور پاکستان میں جو دیہاتی پروگرام ہے، جو دیہاتی علاقے یا گاؤں ہیں، وہاں پر آن دی بیسس آف دی لینڈ ہولڈنگ کہ بھئی کس کے پاس کتنی زمین ہے اسی حساب سے وہ ذمہ دار ہوتا ہے.
جس کے پاس زیادہ زمین ہوگی وہ بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی اس میں سے حاری ہوتا ہے، کوئی مزارع ہوتے ہیں. اور شہروں میں جو ہے وہ آن دی بیسس آف دی آکوپیشن، کہ اس کا شعبہ کیا ہے، اس کا پیشہ کیسا ہے، اس کی نوکری کس رینک کی ہے، 12ویں گریڈ کا افسر ہے، 17ویں کا ہے، 14ویں کا ہے، کون سے گریڈ کا افسر ہے، اسی کے مطابق اس کی نوکری چلتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ از دی انٹرپریٹیشن آف ٹرم سوشل اسٹریٹیفیکیشن. According to Melvin M. Toman, social stratification refers to arrangements of any social group or a society into a hierarchy of positions that are unequal with regard to power, property, social evaluation, and or psychic gratification. وہ کہتے ہیں کہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کو مختلف قسم کے گروپس میں تقسیم کرنا اور ان کی ہیرارکی بتانا، ان کی مطلب بھائی کون اپر کلاس ہے، کون لوور ہے، کون مڈل ہے، اور لوگوں کو مطلب بھائی جس کے پاس کم پاور ہے، پاور کے بیسس پر لوگوں کو تقسیم کرنا، پراپرٹی جائیداد کے بیسس پر، یا پھر سماجی طبقہ بندی کے بیسس پر لوگوں کو تقسیم کرنے کا نام کیا ہے؟ سوشل اسٹریٹیفیکیشن. According to Mary O. Hoggins, a relatively permanent ranking of statutes and roles in a social system ranging from small group to a society in terms of differential privileges, prestige, influence and power is called social stratification. کہ ایک انسان کو ایک معاشرے میں یا ایک گروپ کو مستقل طور پر ایک سسٹم میں ڈالنا اور کہنا کہ بھئی یہ چھوٹا گروپ ہے، اس کو مختلف اختیارات ہوں گے، مختلف اس کی عزت ہوگی، اور وہ مختلف طریقے سے لوگوں پر اثر انداز ہوگا اور اسی طرح سے اپنی طاقت کو استعمال بھی کر سکے گا. یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا سوشل اسٹریٹیفیکیشن. تو یہ ایک مطلب انٹروڈکشن ہو گیا سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا، اور اس کا انٹرپریٹیشن ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں سسٹم آف اسٹریٹیفیکیشن کی طرف، کہ سماجی طبقہ بندی جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے. Max Weber gave a model of 3 elements for social stratification: economic, resources, prestige, and political power. In Pakistani society, the following factors determine social stratification. میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے مختلف لیکچرز میں سمجھایا ہے کہ آپ نے ہر بات اپنی طرف سے نہیں لکھنی ہوتی کہ بھئی آپ کے پاس آ گیا سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا ٹاپک تو آپ خود ہی اسکالر بن جائیں اور خود ہی اس کو لکھنے بیٹھ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو کسی نہ کسی سوشیالوجسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ لکھنا ہوگا، آپ کو کسی نہ کسی مطلب بھائی فلاسفر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بات بیان کرنی ہوگی. تو ہم جو سسٹم آف اسٹریٹیفیکیشن پڑھ رہے ہیں، ہم اکارڈنگ ٹو میکس ویبر پڑھ رہے ہیں کہ میکس ویبر کیا کہتا ہے. ٹھیک، تو میکس ویبر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ہوگا، ہم اس کو آن دی بیسس آف دی اکانومک ریسورسز، کہ اس کے جو معاشی وسائل ہیں وہ کیا ہیں، آکوپیشن اس کا پیشہ کیا ہے، اور تیسرا اس کی پرسٹیج اس کی عزت کتنی ہے، اور چوتھا پولیٹیکل پاورز کہ اس کے پاس کتنی سیاسی اختیارات ہیں. اس کی بیسس پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی انہی 4 کی بیسس پر ہی نا ہمارا معاشرہ تقسیم ہوتا ہے. اب ہر پوائنٹ کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں. اکانومک ریسورسز. The level of income from all resources is an important indicator of one's place in society. The size of land holding in rural areas is an important measure. Those who own and cultivate their own lands having its size above subsistence level 12.5 acres may be placed in upper class. Those who are a owner cum tenant may be placed in serving class like carpenter, blacksmith, cobbler, barber, washerman and other can be placed in the lower class. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ ہے، ہم اس کو اس کے معاشی وسائل کے بیسس پر تقسیم کرتے ہیں کہ دیہاتی علاقوں میں اگر کسی کے پاس 12.5 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے تو وہ ذمہ دار ہے، اور اگر کسی نے اس سے مطلب ایک کرائے پر لے کر اور منتھلی یا 6 مہینے پیسے دے کر کاشتکاری کی ہوئی ہے، آنر کم ٹیننٹ ہے، مطلب مزارع ہے، ہاری ہے، کسان ہے، وہ کیا ہے، وہ دوسرے نمبر پر آتا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو لوور کلاس ہے اس میں یہ ترکھان ہو گئے اور دھوبی ہو گئے،
جو بھی مطلب بھائی یہ ساری جو نچلی لیول کے کام ہوتے ہیں اس کو وہ مطلب تیسری کیٹیگری میں ڈالتا ہے، لوور کلاس میں ڈالتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو تھا ہمارا رورل ایریاز میں نا آن دی بیسس آف دی اکانومک ریسورسز اسٹریٹیفیکیشن۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اربن ایریاز کی طرف۔ اربن ایریاز میں کیا ہے؟ ان اربن ایریاز دی ہائی انڈسٹریلسٹ، ہول سیل اینڈ اے بگ بزنس مین، ہائی کلاس official belonging to government and other agencies, high class technicals and other professionals like advocates, medical practitioners and other belong to upper class. The next lower in these and other professions having their income and expenditures almost equal belongs to middle class. Those who are the lower in all the professions are jobless, dependent and unskilled laborers belong to the lower class. Here the gaining of the income resources raise and individuals to a higher class. وہ کہتے ہیں کہ دیہاتی علاقوں میں تو ہم اس کو نا جو ہمارے گاؤں ہیں اس میں تو ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں آن دی بیسس آف دیئر لینڈ، لیکن جو شہری علاقے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم کرتے ہیں کہ ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں آن دی بیسس آف دیئر آکوپیشن۔ اگر کوئی انسان ہے اور اس کے پاس کیا ہے، وہ کسی انڈسٹری کا مالک ہے یا وہ بڑا کاروباری ہے یا اس کی ہائی آفیشیل ہے، اس کی سرکاری نوکری ہے، یا پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ گورنمنٹ یا کسی ایجنسی سے بلونگ کرتا ہے، وہ ہائی کلاس ٹیکنیکلز ہے یا کوئی بھی پروفیشنل جیسا کہ ایڈوکیٹ ہو گئے یا پھر میڈیکل پریکٹیشنرز ڈاکٹر ہو گئے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ شہروں میں اپر کلاس ہے۔ اس لیے تو ہمارے پاکستان میں ٹرینڈ ہے کہ ماں باپ بچے کو یا ڈاکٹر بناتے ہیں یا انجینئر، کیونکہ شہری علاقوں میں یہ اپر کلاس کنسیڈر ہوتی ہے۔ اور اس میں تو خیر سے ایڈوکیٹس بھی اپر کلاس میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ بھی LLB کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آفٹر ہیونگ سچ ڈگری یو ول belongs ٹو دی اپر کلاس ان اربن ایریاز۔ اس کے بعد جو مطلب مڈل کلاس ہے اس میں وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ مڈل کلاس میں وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کا انکم اور ایکسپینڈیچر برابر ہے، یعنی کہ کمانا اور خرچ کرنا ایکول لیول کا ہے، تو وہ کس کلاس میں آتے ہیں؟ وہ آتے ہیں سیکنڈ کلاس میں۔ اور ایسے لوگ جو کہ مزدور ہیں، جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، جو کہ ڈیپینڈنٹ ہیں، بھیک مانگتے ہیں، لوگوں پر انحصار کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ شہروں میں لوور کلاس میں آتے ہیں۔ اور آخر میں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک کوئی بھی انسان وہ اس طرح کا کام کرے کہ اس کی جو انکم ہے وہ زیادہ ہو جائے تو وہ شہر میں اپر کلاس میں چینج ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے کہ آپ LLB کی ڈگری کر جاتے ہیں، دین یو ول بی ان دی اپر کلاس، آپ پھر اپر کلاس میں آ جائیں گے۔ تو یہ ہو گئی پاکستان میں اکانومک ریسورسز کی بیسس پر اربن اینڈ رورل ایریاز میں ڈویژن۔ اربن ایریاز میں ہم لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں آن دی بیسس آف دی لینڈ ہولڈنگ، وائل ان رورل ایریاز ہم دیہاتی پروگرام میں لوگوں کو زمیندارہ کی بیسس پہ تقسیم کرتے ہیں، اور شہری علاقوں میں ہم لوگوں کو ان کے کاروبار، ان کی نوکری، ان کی تعلیم، مختلف پروفیشنز کی بیسس پر تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے آکوپیشن۔ Occupation is also an important indicator of stratification in every society. In United States of America, Brown and the prestige rating of occupation was surveyed and maximum score was 94, which went to the judge of Supreme Court. Score 93 went to physician, 92 to scientist, 91 to state governor, 92 state cabinet member of the federal government, college professor and US representative of Congress. The lawyer scored 80 and minister 87, paraist 86, sociologist 83, public school teacher 81, economist 78, policeman 72. While the average score was 71, the street sweeper had 36 score and the last shoe shiner at 34 in the list. وہ کہتے ہیں کہ آکوپیشن کی بیسس پر امریکہ میں نا ایک سروے کیا گیا،
جس میں لوگوں کو مختلف نمبر دیے گئے. جو سب سے زیادہ نمبر تھے وہ تھے 94، اور وہ کس کو دیے گئے؟ وہ سپریم کورٹ کے جج کو دیے گئے. مطلب کہ یہ جو مطلب امریکہ میں عدلیہ کا جو پروفیشن ہے وہ اتنا عزت کا حامل ہے کہ انہوں نے اپنا جو ان کا جج ہے سپریم کورٹ کا اس کو سب سے زیادہ نمبر دیا، سب سے زیادہ عزت کا شعبہ قرار دیا، سب سے زیادہ اسٹریٹیفیکیشن میں اونچا طبقے بندی میں نوکری کے بیسس پر انہوں نے سپریم کورٹ کے جج کو دیا. کیونکہ مولا علی کا قول ہے کہ ایک معاشرہ کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے لیکن نا انصافی پر نہیں. اور آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی معاشرے ہیں ان میں انصاف کی فراہمی بہت آسان ہے، اور اس لیے انہوں نے ایک انصاف فراہم کرنے والے کو، ایک قانون پر عمل درآمد کروانے والے کو سب سے اونچا لیول دیا ہے، سب سے اونچا رینک دیا ہے. اسی طرح سے انہوں نے سائنٹسٹ کو بھی 92 دیا ہے، فزیشین ڈاکٹر کو 93 دیا ہے، اسٹیٹ گورنر 90، اور سب سے کم انہوں نے دیا ہے اسٹریٹ سویپر کہ جو بندہ گلیاں صاف کرتا ہے اس کو انہوں نے 36 نمبر دیا ہے. تو آکوپیشن کی بیسس پر پاکستان میں کیا حساب ہے اب ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ان پاکستانی سوسائٹی ہائی کلاس پروفیشنل آر اونر لینڈ لارڈس، اونر کلٹیویٹرس، انڈسٹریلسٹ، big and wholesale businessmen, and a high-class government and semi-government officials. In middle class, the small-owned cultivators come tenant, middle-class servicemen, small partners in industrial units. The skilled labor also come in this category, whether their income exceeds that of this class. In lower class, all menial workers like cobbler, carpenter, blacksmith, washerman, peon, sweeper, and unskilled laborers, street vendors are included. These tenants also belong to lower class as professional. How do we get economic resources plus places us in the class as high or low؟ ہماری بک والا ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ ہماری بک والا ہمیں پاکستان میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہائی کلاس کے پروفیشنلز ہیں نا، یا پھر جو سب سے اونچے کام ہے وہ ہے کہ آپ ذمہ دار ہوں، آپ خود کاشتکاری کرتے ہوں، یا آپ کی کوئی انڈسٹری ہو، آپ کی کوئی صنعت ہو، یا آپ بزنس مین ہو، بڑے کاروباری ہوں، تو کیا ہیں؟ آپ ہائی کلاس میں آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ مطلب بھئی چھوٹے ذمہ دار ہیں، چھوٹے کاشتکار ہیں، آپ کی اپنی اسمال انڈسٹری ہے، تو آپ کس میں آتے ہیں؟ آپ مڈل کلاس میں آتے ہیں. ایون اگر آپ کا کوئی مطلب بھئی اسکلڈ لیبر ہے، جیسے کوئی مثال کے طور پہ اسکلڈ لیبر کی مثال ہم لے لیتے ہیں، کوئی بندہ گاڑیاں بنانے کا کام جانتا ہے، موبائل ریپیئرنگ کا کام جانتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسکلڈ لیبر ہے، اس کے پاس مہارت ہے، ماہر ہے. تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سیکنڈ کیٹیگری میں آ جائے گا. اور اس میں آخری میں کیا آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو کہ مطلب ہاکر وغیرہ ہوتے ہیں، پی این ہیں، واشر مین ہیں، جو کہ سب سے نچلے لیول کی کیٹیگری کی نوکریاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے پروفیشن تھرڈ ڈگری میں آ جاتے ہیں. تو پاکستان میں ہم نے اکانومک ریسورسز اور آکوپیشن کے ریسورسز پر سوشل اسٹریٹیفیکیشن پڑھی ہے کہ ہمارے معاشرے کو کس طرح سے مختلف طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس کے بعد نمبر 3 کیٹیگری از پریسٹیج. پریسٹیج کیا ہوتا ہے؟ پریسٹیج ہوتا ہے وقار، عزت. ہم لوگوں کو پریسٹیج کی بیسس پر بھی مختلف کلاسز میں، مختلف طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں. If individual has high prestige in social life, he is regarded most respectful person. The social prestige in a community, in our society, depends upon the following factors. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انڈیویجول ہوگا جس کی پریسٹیج، جس کی عزت زیادہ ہے، تو وہ زیادہ رسپیکٹفل پرسن ہوگا. اور کسی بھی معاشرے میں جو پریسٹیج ہے وہ مختلف چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، جیسا کہ نوبیلٹی آف دی انڈیویجولز، کیا وہ شریف آدمی ہے یا پھر کرمنل ہے، کس طرح کی اس کی عزت ہے، کیسا وقار ہے. ہارملیس پرسن فار ادرس، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا. فری فرام سوشل ایونٹس لائک ڈرنکنگ، اڈلٹری، گیمبلنگ، ڈسیونگ، رابری اینڈ فراڈ. کسی بھی طرح کے برے کاموں میں انوالو نہیں ہے، نہ جوا کھیلتا ہے، نہ شراب نوشی کرتا ہے، نہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ بھی نہیں کرتا.
تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ ہو جائیں گے ایک انسان کی پرسٹیج، ایک انسان کا وقار ڈیسائیڈ کرتے ہیں. helps the needy, worried and those who come to seek his help. Such cooperation may be required in death, disease, marriage or any other occasion. کہ کوئی بھی معاشرے میں کوئی بھی ماحول ہے، کوئی بھی سیریمنی ہے، کچھ بھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کے ساتھ کوپریٹ کر رہا ہے، ان کا کام شیئر کر رہا ہے کسی بھی موقع پر، بھلے وہ لوگ پریشان ہوں، گھر بنانا ہو، مسجد ہو، کوئی موقع ہو، کسی بھی موقع پر لوگوں کو کیا کرنا؟ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا. He is true to his word. It means he never goes back up his promise. It also means he is not a liar. He is faithful to his religion. It means his faith and actions are according to his religion. It also means he is not liar. وہ مطلب جھوٹا نہ ہو، لوگوں کو دھوکہ نہ دیتا ہو، اپنا وعدہ وفا کرتا ہو، اپنی بات سے مکرتا نہ ہو، پیچھے نہ ہٹتا ہو. تو یہ سارے ایسے معاملات ہیں کہ ایک انسان کی عزت معاشرے میں بڑھا دیتے ہیں، اور جو انسان عزت دار ہوتا ہے، جس کا وقار زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی معاشرے کی اپر کلاس سے بلونگ کرتا ہے، بھلے اس کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، بھلے اس کی نوکری ہائی کلاس کی ہو یا نہ ہو. ایک انسان جس کی عزت نہیں، اس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں. اب جیسے کوئی مجرم ہے، وہ جیل میں ہے، تو اس کی کیا عزت ہوگی ایک ایسے بچے کے مقابلے میں، یا ایک ایسے نوجوان کے مقابلے میں جو کہ معاشرے میں حافظ قرآن ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے. تو ان دونوں میں بہت فرق ہے. جیسے ہم عام انسان ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کچھ خاص نہیں کیا. اگر ہمارا کمپیریزن عبدالستار ایدھی کے ساتھ کیا جائے تو ایدھی صاحب پاکستان کی کتنی بڑی شخصیت ہے، ان کی کتنی عزت ہے، انہوں نے لوگوں کے لیے کتنے اچھے کام کیے. تو یہ کیا ہے؟ عزت کی بیسس پر بھی سوشل سٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے. ایک وہ عزت ہوتی ہے جو کہ انسان کماتا ہے اپنے کردار سے، ایک وہ عزت ہوتی ہے جو کہ انسان بدمعاشی کے ذریعے حاصل کرے. وہ عزت نہیں، ایک ایسی عزت جو کہ انسان کو انسان کے کردار کی بیسس پر ملتی ہے. دیٹ از آلسو دی بیسس آف سوشل اسٹریٹیفیکیشن. یہ بھی معاشی سماجی طبقہ بندی کے لیے ضروری ہے اور اچھی ہے. An individual in Pakistan society claiming these traits enjoy high prestige in community. Here the prestige attained by spending the economic resources in their social life. کہ آپ اپنی سماجی زندگی میں جتنے لوگوں پر پیسے خرچ کرتے جائیں گے، اتنا آپ کا طبقہ زیادہ ہوتا جائے گا. اس کے بعد نمبر 4 کیٹیگری کیا ہے؟ سسٹم آف اسٹریٹیفیکیشن میں 4 پوائنٹ ہے پاور، کہ طاقت کی بیسس پر بھی ہم لوگوں کی سماجی طبقہ بندی کرتے ہیں. پاور از ون آف دی امپورٹنٹ فیکٹر آف سوشل اسٹریٹیفیکیشن ان دوز ہو اٹین مور پاور آر گیون مور ریسپیکٹ ان سوسائٹی. ہمارے پاکستانی معاشرے میں بھی کیا ہے؟ ہمارے پاکستانی معاشرے میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے، معاشی طبقہ بندی ہے آن دی بیسس آف دی پاور. ایک شخص اگر کوئی بدماش ہو تو اس کا طبقہ کیسا ہوگا، اس کی پاور کیسی ہوگی ایک شریف شخص کے مقابلے میں. اس سے برعکس اگر میں آپ کو اس سے ہٹ کے مثال دوں، جیسے کوئی MNA ہے، MP ہے، اس کے پاس پاور ہوتی ہے. جیسے کوئی چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس کے پاس پاور ہے. تو پاور کی بیسس پر بھی لوگوں کو اختیارات ہوتے ہیں، ان اختیار کی بیسس پر بھی انسان کی عزت زیادہ ہوتی ہے. جیسے ایک DCO ہے، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ہے ہمارے ضلع کا، تو اس کی جو پاور ہوگی وہ ہمارے جیسی تو نہیں ہوگی نا. وہ تو کوئی ایگزیکٹو نیچر کا آرڈر پاس کر کے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو پاور کی بیسس پر بھی ہمارے ہاں لوگوں کو عزت بھی دی جاتی ہے اور ان کی طبقہ بندی بھی ہوتی ہے، سوشل اسٹریٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے. نمبر 5 پوائنٹ از کاسٹ. ہم ذات پات کی بیسس پہ بھی لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، ان کی طبقہ بندی کرتے ہیں. ان پاکستانی سوسائٹی caste is considered an important element of stratification. Some castes are believed to be higher in status, like Sayyid, Rajput, Pathan, Mughal and Taka. Some castes are generally placed in the lower class, like the menials, laborers and professional caste, like carpenters, barbers,
washermen, etc. The sweepers, the masons, and the deodoranters of the broken things all are placed in lower class. The rest of the caste are placed in the middle of this hierarchy. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ جو ذاتیں ہیں ان کی بڑی عزت ہے، جیسے سید ہے، راجپوت ہے، پٹھان ہے، مغل ہے. ان لوگوں کی یعنی کہ پریسٹیج زیادہ ہوتی ہے، ان لوگوں کی عزت زیادہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ مطلب اسکلڈ ہیں، ماہر ہیں اپنے کام کے، وہ جو لیبرر ہیں، پروفیشنل ہیں، جیسے دھوبی ہو گیا، باربر ہو گیا، اور ترکھان ہو گیا، کارپینٹر ہو گئے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے ہمارے پاکستان میں لوور کلاس میں آتے ہیں، نچلی طبقہ اس کو کہتے ہیں، نچلی ذات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو کوئی بھی ذات بچ جاتی ہے وہ کس میں آ جاتی ہے؟ وہ آ جاتی ہے پاکستان کی مڈل کلاس میں. تو اب بک والے نے تو کچھ ذاتیں لکھی ہیں نا جن کو اپر کلاس میں، آپ وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی اپر کلاس میں اور کون سی لوور کلاس میں، مڈل کلاس میں. اب کلاس سسٹم جو ہے نا، کاسٹ سسٹم، وہ شہری علاقوں میں تو نہیں ہے، دیہاتی علاقوں میں ابھی ہے کاسٹ، اور پٹھانوں میں بھی قبیلہ سسٹم ہوتا ہے، قبائلی علاقے ہوتے ہیں. لیکن شہری علاقے میں کاسٹ سسٹم نہیں ہے. شہری علاقے میں جو کرائٹیریا ہے نا، وہ آن دی بیسس آف دی آکوپیشن، پروفیشن ہے. ہاں البتہ دیہاتوں میں ابھی بھی سماجی طبقہ بندی آن دی بیسس آف دی لینڈ ہولڈنگ، آن دی بیسس آف دی کاسٹ، آن دی بیسس آف دی پریسٹیج ابھی بھی ہوتی ہے. تو ہر جگہ کے، ہر علاقے کے اپنے اپنے کرائٹیریا ہیں، اسی کے مطابق پاکستان کے سماج کو تقسیم کیا جاتا ہے. ہم کسی ایک بیسس پر کسی کو بھی تقسیم نہیں کر سکتے. معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے مختلف بنیادیں چاہیے. لائک ڈاکٹروں کا اپنا اتحاد ہوتا ہے، وکلا کا اپنا ہے، انجینئرز کی اپنی ایسوسیشن ہے، تاجروں کی اپنی ایسوسیشن ہے. یعنی کہ وہ مطلب مثال دوں تو جو ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جیسا کام مل کر کرتے ہیں. اب ذمہ داروں کا آپس کا اتحاد ہوگا، کسانوں کا آپس کا ہوگا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی معاشرے میں وہ مطلب بھئی سید ہے تو اس کا سارا گھرانے کی ایک ہی جیسی عزت ہے آن دی بیسس آف دی کاسٹ. اسی سید میں کوئی ڈاکٹر ہوگا تو وہ ڈاکٹر ایسوسیشن میں سید کی بیسس پر کچھ ایکسٹرا پریویلیج لے جائے گا. مختلف فیکٹرز مل کر سوشل اسٹریٹیفیکیشن کرتے ہیں. کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کی بیسس پر ہمارا معاشرہ مختلف چیزوں میں تقسیم ہو جائے. مختلف باتیں ہوتی ہیں جن میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 6 ایجوکیشن. تعلیم کے بیسس پر بھی ہم لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. دی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن آلسو ڈیٹرمائنز اے سوشل کلاس. The illiterate people belong to lower class. Those who received only education up to school may be placed in class, and those who got college, university education and professional education may be placed upper class. Generally, the standard of the education awards standards of status in our society because education itself a matter of prestige. وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے بک والا کہ جو تعلیم ہے ہمارے معاشرے میں وہ کیا ہے، وہ بھی ایک سٹینڈرڈ ہے. ایک سٹینڈرڈ ہے کسی کو بھی معاشرے میں نا تقسیم کرنے کا، مختلف طبقوں میں، مختلف سماج میں. تو اگر کوئی انسان بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنا نام بھی لکھ اور پڑھ نہیں سکتا، تو وہ بالکل الٹریٹ ہے، وہ جاہل ہے، اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے. پاکستان میں پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایسا انسان جو اپنا نام لکھنا اور پڑھنا جانتا ہوگا وہ پاکستان کا لٹریٹ ہے، وہ پاکستان کا پڑھا لکھا انسان ہے. تو ایسا شخص جس نے نہ کبھی اپنا نام لکھنا جانا ہو، نہ پڑھنا جانا ہو، نہ سیکھا ہو، وہ ہمارے معاشرے کا الٹریٹ ہے. اور جنہوں نے اسکول تک ایجوکیشن لیا ہے، یعنی کہ اسکول کو ہاتھ لگایا ہے، اس سے اپنا نام لکھنا پڑھنا سیکھ آئے ہیں، تو وہ ہمارے پاکستان کے لٹریٹ میں آ جاتے ہیں. اور ایسے لوگ جو کہ کالج یا یونیورسٹی یا پروفیشنل ایجوکیشن، لائک آپ کی LLB پروفیشنل ایجوکیشن ہے، MBBS ڈاکٹری ہو گئی، اس کے علاوہ انجینئرنگ ہو گئی، بہت ساری اور بھی پروفیشنل ڈگریز ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ پاکستان کے حفائد لوگوں میں آتے ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہم ایجوکیشن کے بیسس پر بھی لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. ایجوکیشن کے بیسس پر الٹریٹ، لٹریٹ اینڈ ہائیلی لٹریٹ، بالکل جاہل، پڑھے لکھے اور بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں.
یہ ہمارا سوشل اسٹریٹیفیکیشن کے لیکچر کا پارٹ 1 ہے، جس میں ہم نے آپ کو سوشل اسٹریٹیفیکیشن بتایا، سماجی طبقہ بندی کا جو سسٹم ہے اس میں پہلے ہم نے آپ کو آن دی بیسس آف دی اکانومک ریسورسز سوشل اسٹریٹیفیکیشن سمجھائی۔ نمبر 2 پر آکوپیشن کے شعبے کی بیسس پر کیا لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، پریسٹیج عزت کی بیسس پر لوگوں کی تقسیم کیسے ہے، پاور کے طاقتور کی زیادہ عزت ہوتی ہے اس لیے اس کا طبقہ بھی زیادہ ہوتا ہے، کاسٹ ذات پات کی بیسس پر بھی ہمارا معاشرہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہے، اور ایجوکیشن تعلیم کی بیسس پر بھی ہم لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا پارٹ 1 ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا۔